امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی میں جہاں بیان کیا، وہاں ایک روایت لائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں مکۃ المکرمہ کے اس پتھر کو اب بھی جانتا اور پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا، وہ مجھے سلوٹ مارا کرتا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے ایک وجد میں، اور یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہم وجدی ہیں، محبت و عشق کے والے لوگ ہیں، کہ تمام دنیا حجر اسود کو سلام کرتی ہے اور حجر اسود میرے محمد کو سلام کرتا ہے، میرے نبی اور پیغمبر کو سلام کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جب منبر بنتا ہے اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ اس طرح روتا ہے جیسے بچہ روتا ہے، گویا آپ نباتات کے بھی نبی، جمادات کے بھی نبی، حیوانات کے بھی نبی۔ احد پہاڑ پر جاتے ہیں وہ ہلنے لگ جاتا ہے اور آپ اپنا پاؤں مار کر کہتے ہیں اسکن، ٹھہر جا فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور آ کر اپنی شکایتیں سنا رہے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹوں کو قربان کر رہے ہیں تو ہر اونٹ اپنی گردن آگے کرتا ہے، حالانکہ ہر ایک کو زندگی پیاری ہوتی ہے مگر اس کو معلوم ہے میں کس کے ہاتھوں قربان ہو رہا ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العالمین ہے اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رسالت و نبوت کے اس کمال میں یہ کمال درجہ عطا کیا گیا کہ آپ تمام انسانوں اور قوموں کے نبی، آپ تمام زمانوں کے نبی، آپ تمام مخلوقات کے نبی، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک قوم ایک مخلوق انسانوں کے نبی بن کر آئے، مگر حضور علیہ السلام جب آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ آپ صرف انسانوں کے نبی، امتوں کے نبی بن کر نہیں آئے بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی اور پیغمبروں کے بھی پیغمبر بن کر آئے۔